الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. یہ اسلامی رہن سہن کے طور طریقے پیارا نبی اس کے متعلق کیا فرما گئے، اس کے متعلق ہے ارشاد ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یعنی صحابہ کا یہ طریقہ اور دستور تھا کہ جب ہم میں سے کوئی شخص حضور کی مجلس میں آتا تو حاضرین مجلس کے درمیان سے گزر کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کنارے ہی پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اصل میں پیارے نبی کے جو طریقے ہیں رہن سہن کے، اٹھنے بیٹھنے کے، اس سے انسانیت کو بڑی راحت ملتی ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ تو کہیں صحابہ فرمانے لگے کہیں نشست ہوتی پیارے نبی کے پاس، کوئی شخص بعد میں آتا تو وہ کندھوں کو پھلانگتے پھلانگتے آگے نہیں جاتا تھا، یا کسی کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ جہاں اسے جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ کسی اجتماعی نشست کا ادب بتایا ہے۔ ہاں البتہ صاحب مجلس جس کے گرد لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی کو بلا لے، وہ دوسری بات ہے، ورنہ اس مجلس کا ادب میرے نبی نے یہ بتایا کہ جو بعد میں آیا جہاں اسے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ: ملعون علی نساء محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط الحلقہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اس شخص کو قابل لعنت قرار دیا جو بیچ حلقے میں بیٹھ جائے۔ حلقہ لگا ہے، اب ایک آدمی آیا، وہ کسی کے سامنے پشت کر کے آگے بیٹھ گیا۔ پہلے صاحب مجلس کی طرف سب کا چہرہ تھا، اب وہ بیچارہ پیچھے بیٹھ گیا، بہت بری بات ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھلانگتا ہوا آیا اور درمیان میں آگے بیٹھ گیا حلقے کے، یہ بڑی بد اخلاقی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ بعض مسخرے ہوتے ہیں، مسخرے، وہ بیچ میں آ کر سب کو ہنسانا شروع کر دیتے ہیں، حرکتیں ایسی کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو فرمایا یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت۔ یعنی دیکھیے نا کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور واقعتاً حلقہ لگا ہو اور ایک آدمی آگے آگے بیٹھ جائے کتنا برا لگتا ہے۔ ارے میاں میں دیکھ رہا تھا تم میرے آگے آگے بیٹھ گئے۔ یا بیچ میں آ کر پھلانگتا ہوا آگے آگے بیٹھ گیا، کتنے طبیعت میں گراں گزرتی ہے۔ اور پھر وہ بیچارہ سمجھتا میں کوئی بزرگی دکھا رہا ہوں کہ سب سے آگے بیٹھوں گا۔ اللہ کہنا چاہتے کتنوں کو تکلیف ہوئی ہے، کتنوں کو تکلیف ہوئی۔ تو یہ ادب بتایا کسی نشست میں بیٹھنے کا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ اصحاب جلوس، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ما لی اراکم عزین، فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں الگ الگ بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ناراضگی کا ایک خاص انداز ہے کہ مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں الگ الگ ہوتا ہوا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی میری آنکھیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں، یعنی یہ میں دیکھنا نہیں چاہتا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک انداز ہے کسی بات کو برا بنانے کا۔ کچھ ادھر بیٹھے، کچھ ادھر بیٹھے، کچھ ادھر بیٹھے،
یہ ظاہری طور پہ لگتا ہے ان کے اندر تفرقہ ہے، میرے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب کہیں نشست ہو تو مل مل کے بیٹھا جائے، مل مل کے الگ، ہاں حلقے الگ الگ ہیں، یہ قرآن کا حلقہ لگا ہے، یہ حدیث کا حلقہ لگا ہے، یہ فلاں، یہ الگ، یہ اس کی گنجائش ہے۔ اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے اکٹھے بیٹھنا ہے، اب یہ 2 ادھر بیٹھے ہیں 3 ادھر بیٹھے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اب دیکھیے پیارا نبی اجتماعیت کا کتنا اہتمام کروا رہا ہے۔ بظاہر یہ بات معمولی ہے، معمولی ہے، لیکن یہ معمولی بات ہی دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے صفیں سیدھی کر لو، مل مل کے کھڑے ہو، اہتمام فرمایا کرتے، اور فرماتے اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گا۔ بس اوقات ظاہر کا اثر دلوں پہ پڑتا ہے، اگرچہ ظاہر میں اندر سے اکٹھے صحابہ تھے، لیکن نظر یہ آ رہا تھا آنے والا 2 ادھر بیٹھے 2 ادھر بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھو، تمہاری اجتماعی شکل نظر آئے، اجتماعی شکل نظر آئے، اس سے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا۔ اور یوں اگر الگ الگ بیٹھو گے تو بظاہر تفرقہ نظر آ رہا ہے، ڈر یہ ہے کہ دلوں کے اندر بھی کہیں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليكن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی شخص سائے میں بیٹھا ہے، درخت کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے، وہ سایہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگا، اب اس کا جسم لیٹا ہے تو آدھا سائے میں آدھا دھوپ پہ، یا یہ بیٹھا ہے آدھا دھوپ پہ اور آدھا سائے پہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ اٹھ جائے۔ اس انداز پہ بیٹھنا اچھا نہیں کہ آدھا دھوپ میں ہو آدھا سائے میں ہو، میرے نبی نے منع فرمایا۔ اور آج کے اطباء بھی کہتے ہیں یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ تو ہمارا نبی تو بتاتا ہی وہی ہے جس میں آخرت کا بھی بھلا ہو اور دنیا کا بھی بھلا ہو، جس میں اجر بھی ملے اور اس جسم کو صحت بھی رہے۔ تو ایسا انداز لیٹنے کا، آدھا سائے میں آدھا دھوپ میں، یا آدھا بیٹھا ہوا ہے آدھا سائے میں آدھا دھوپ میں، اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے کہ ایسا ہو تو اٹھ جائے وہاں سے۔ تو نشست و برخاست یہ بھی دین ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھنا کیسا ہے، کس انداز میں آ جائے۔ عموماً بہت کوتاہی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہوتی، اور ایک آدمی آتا ہے وہ سب کو پلانگتا 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 پہلی صف میں آ رہا ہے۔ ایک تو سارا مجمع اس کی طرف متوجہ، اور دوسرا کتنے آدمی کو تکلیف پہنچائے، اور بس اوقات پہلی صف کے لیے کئیوں کا کندھا پھلانگتا ہے، بری بات ہے۔ البتہ جو حضرات نشست پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اگلی جگہ مکمل ہو جائے، اگلی جگہ کو پر کیا جائے، تاکہ پیچھے والے کو تکلیف بھی نہ ہو اور پیچھے والے کو جگہ بھی نظر نہ آئے۔ اور اگر ہاں واقعتاً گنجائش ہے اس کے ارد گرد، تو پھر اللہ کا حکم ہے تفسحوا فی المجالس یفسح اللہ لکم، تم اس کے لیے کشادگی پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے دلوں میں کشادگی اور وسعت پیدا کر دے گا۔ تو آنے والے کو بھی سکھایا ادب کہ نشست میں کیسے بیٹھنا ہے، اور نشست رکھنے والوں کو بھی تعلیم دی کہ وہ آنے والے کا کس انداز میں استقبال کریں اور رعایت کریں۔ اگر یہ معاشرتی زندگی میں دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو کتنوں کو راحت مل جائے۔ تو یہ بیٹھنا یہ بھی دین ہے، اس کا تعلق بھی دین سے ہے، یہ محفل اور مجلس اس کا تعلق بھی دین سے ہے۔ اللہ رب العزت وہی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.